وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب مل کر پڑھو نادیہ المسرہ جب وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر حمد کہ اس مبارک محفل میں ہم شریک ہوئے اور صاحبزادہ صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ولی کامل کی برکت سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عنوان ہے وہ مختصر سے لمحہ میں عرض کریں گے کہ اولیاء اللہ کی نسبت سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اور یہ بہت لمبا موضوع ہے، بعد میں آنے والے حضرت صاحب مولانا صاحب عرض کر دیں گے، حکم فرما دیں گے، ارشاد فرمائیں گے۔ اس میں سے چاند ایک نکات جو صاحبزادہ زبیر عبد النبی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جلدی فارغ کرنا ہے۔ احباب اور سامعین اور بزرگوں اور دوستوں اور بھائی اور بچوں، الدین کلہ نصیحہ، یہ دین سیکھنے کا نام ہے، اور جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں یہ آئے گا نہیں، اور سکھائے گا کون؟ اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا، ان کے پاس آنا، ان کی سنگت کا اختیار کرنا، ان کے جوڑے اٹھانا اور ان کی خدمت کرنا، مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دین متین سکھا دیں۔ بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے، غیر شرع ہے تو شرع شریف آ جائے، دین سے دور ہے تو دین کی محبت پیدا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بن جائے، حلال کھانے والا بن جائے، حرام سے بچ جائے۔ الغرض کہ دین سیکھنے کے لیے بندہ اولیاء اللہ کی خدمت میں آتا ہے۔ یاد رکھ لیا جائے، معرفت پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، سیر اللہ، سیر ان اللہ، سیر باللہ، یہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ ولی کامل کی نشانی یہ ہے کہ جب تو ان کی خدمت میں جا، سب سے پہلے جو تجھے نعمت ملے وہ دین کی نعمت ہے۔ اگر تجھے اس سے دین ملا تو سمجھ کے تجھے دین ملنے کی وجہ سے وہ ولی کامل ہے۔ خواجہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا. یہی واقعہ حضرت جنید بغدادی کا بھی ہے. ایک شخص آیا, خدمت میں رہا, 6 مہینے تک خدمت کرتا رہا. 6 مہینے تک خدمت کرتا رہا. ایک بار حضرت نے دیکھا تو وہ شخص بیگ ہاتھ میں ہے اور جا رہا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے. دیکھا وہ شخص مرید بھی تھا لیکن بیگ اٹھائے ہوئے چپ کے نکل رہا. فرمایا اس کو ادھر بلاؤ. بلایا گیا. کدھر جاتے ہو؟ کہا حضور بس ہماری آپ کی چلتی نہیں. کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت آپ کا اور میرا جو کچھ میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا, بڑے ولی ہے, بڑا کچھ ہے حضرت. مجھے تو 6 مہینے کبھی آپ کے جوڑے اٹھاتا ہوں. کشف المحجوب شریف میں یہ واقعہ درج ہے. کبھی جوڑے اٹھاتا ہوں, کبھی روٹیاں پکاتا ہوں, کبھی کیا کرتا ہوں. میں 6 مہینے میں اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے, لیکن مجھے کچھ آپ سے ملا نہیں, نظر نہیں آتا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, تو صحیح کہتا ہے, تو صحیح کہتا ہے, تیری بات صحیح ہے, لیکن یاد رکھ, کیا 6 مہینے کے اندر کبھی تم نے ہمیں شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ کہا حضرت یہ میں نے نہیں دیکھا. کہا سنت کی خلاف ورزی 6 ماہ میں تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی. کہا بس جا, ہم سے دور ہو جا. اگر تو صاحب شریعت کو, اگر سنت پر عمل کرنے والے کو ولی نہیں سمجھتا تو تیری نظر کے اندر ولی کون ہوتا ہے؟ کہ ولی وہ ہے, یاد رکھ لو, جس کا چلنا, جس کا پھرنا, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا کھانا, اور جس کی سب عمل سر سے لے کر پاؤں تک, اور زندگی کے گزر اوقات اور زندگی کے گزر بسر, رات و دن اور لیل و نہار, اگر جب تک شریعت کے مطابق نہیں. حضرت قبلہ نے فرمایا, علامہ اقبال نے, زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. آج کیا کریں, کہاں جائیں؟ یہ مسند ارشاد تسلسل سے, نسبت سے اور والدین سے کچھ سمجھتے ہیں کہ آ گئی ہے ہمیں. میرا باپ دادا, میرا فلاں, میرا فلاں کیا تھا, بڑے ولی تھے, اور میں بھی انہی کی وجہ سے بیگنتی پر بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ میرا دادا ولی تھا. قبلہ امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوب بات شریف کے اندر جلد اول 88 نمبر مکتوب میں فرماتے ہیں, اے ساتھیو, کبھی باپ دادا کی ولایت کے ڈنکے پر, ولایت پر, اور میرا باپ ولی تھا, میرا فلاں ولی تھا, اس کی باتیں کر کر مرید نہ کر. اپنے اندر وہ پیدا کر, وہ جو ہے معرفت اور وہ طریقت, وہ شریعت, اور اپنے اندر وہ اپنے آپ کو تو اس کے مطابق کر جس طرح بزرگ گزرے ہیں. اگر تیرے اندر وہ قابلیت ہے تو پھر مرید کر. ایک نمبر. اور دوسرا اس کے بعد جو میں عرض کرنے والا ہوں, کچھ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قبلہ بو علی کلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے لوگوں کے تخیلات, خیالات کچھ اور ہیں. ہم سنی سن بڑے ہیں اور سنی سنائی بات پر بھی بڑا یقین کرتے ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام مجالس نعت خوانی میں گزرتی ہے. میری بات اگر کسی کو بری لگے تو دل کے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے اپنے معاف کر دیں گے, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری مجالس نعت خوانی میں گزرتی ہے, اور نعت خوانی کا جو اصل مغز ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. حضرت ابو علی کلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات میں ضمناً عرض کروں گا, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مشہور ہے کہ جناب 40 سال تک سمندر میں کھڑے رہے اور کہتے رہے کہ جناب مجھے
علی بنا دے. پھر ایک ٹانگ پر سمندر میں کھڑے رہے, علی بنا دے, مجھے علی بنا دے. پھر اللہ پوچھتا بس کر دے علی تو نہیں بن سکتا, کہتے نہیں علی بنا دے. 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر جب جو ہے کلام فرمایا, الہام فرمایا, تو کیا کہتے ہیں کہ علی بنا. کہا علی نہیں بن سکتے. کہا اچھا علی نہیں بن سکتا تو پھر علی کی بو بنا دے. تو بو علی کلندر بن گئے. تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ بو علی کلندر کو جانتے ہو کون ہے کون؟ ہم شان اولیاء تو بڑے گج وج کے بیان کرتے ہیں. کبھی یہ سوچا وہ بو علی کلندر کی 40 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ وہ بو علی کلندر کی 40 سال کی جماعت کی نمازیں کہاں گئی؟ وہ بو علی ولی تو تب بنتا ہے جب شریعت آئے. مجذوب کو بھی پہلے شریعت ہوتی ہے. جب وہ شریعت کے اندر کامل ہو جاتا ہے پھر اس کا لطیفہ ذکر قلب روح پھر خفی اخفا نفسی افعال بھی اور نفی اسباب جب مل جاتا ہے پھر جب وہ عروج پکڑتا ہے, عروج پکڑنے کے بعد اس پر وجدانی کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے. وہ ڈوبنے کے بعد اس پر شریعت طاقت ہو جاتی ہے. پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کپڑے اتار دیے, اس کو پتہ نہیں کچھ کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس کو حالات زندگی کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا. تو انہوں نے ڈائریکٹ بو علی کلندر کو جناب پانی کے اندر کھڑا کیا. حضرت بو علی کلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی کتاب پڑھو, اس کے اندر حکم ہے حضرت بو علی کلندر حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. ان کے نواسے ہیں. جب حضرت بو علی کلندر پیدا ہوئے, جب ان کی پیدائش ہوئی تو وہ رونے لگے. اتنا روئے تو چپ نہیں کرتے, روئے جاتے ہیں روئے جاتے ہیں روئے جاتے ہیں, چپ نہیں. بڑے پریشان ہوئے سارے گھر والے, باپ بھی ولی ہے, نانا ولی ہے, ماں ولیہ ہے, سب کامل ولی ہیں, بیٹا روئے جا رہا. ایک شیخ ایک کامل افغانستان سے خراسان سے سفر پر جاتے ہوئے ایسے گزرے, بو علی کلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ملے تو والد نے کہا میرا بیٹا بڑا رو رہا ہے, حضرت آپ ولی کامل ہیں, میرے بچے کو دم فرما دیں. وہ بچے لے آئے تو کان میں کچھ پڑھ کے کیا, بچہ چپ ہو گیا. اب حیران ہے سارے, کیا ہے کس طرح, ماں حیران, دیکھنے والے حیران, اور جو گھر جو ہے پریشانی کا جو ہے پریشانی سے بھرا تھا, سب اب خوش ہیں, چین کا سانس رہے, سکھ کا سانس لے رہے. تو پوچھا حضرت کیا دم کیا مجھے بتاؤ, بچہ بعد میں روئے گا تو میں بھی دم کروں گا. کہا حقیقت بتاؤں کیا ہے, کہا بتائیں. کہا اس کی ماں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتی تھی. بو علی کلندر کی ماں روزانہ قرآن پاک ختم کرتی تھی. یہ بچہ جب سے پیٹ میں آیا ہے قرآن پاک کی تلاوت سننے کا عادی تھا. جب ماں جو ہے بچے کو پیدا کر لیا اس کے بعد قرآن کو ہاتھ نہ لگا سکتی تھی, قرآن پڑھ نہ سکتی تھی, ان حالات کے اندر قرآن کو وہ چھو نہ سکتی تھی. اس بنا پر قرآن کی تلاوت رک گئی. اب وہ بچہ قرآن نہ سننے پر روتا ہے. جب میں نے اس کے کان کے اندر الف لام میم پڑھ دیا بچہ چپ ہو گیا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد چشتی صاحب ہماری محفل کی رونق بنے. ہم آستانہ کی جانب سے ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. استقبالیہ نعرہ لگا دیجئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ کے وہ دلوں کے دل نوا خطیب ہیں تو تشریف رکھیں. حضرت صاحب کے بعد آپ کا خطاب ہوگا. ہمارے سٹیج کی رونق بنے. ہم ایک مرتبہ پھر آستانہ کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. پھر ایک بار درود سے پڑھ دیجئے, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
دل کے ساتھ پڑھ دیجیے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بس مختصر سے وقت میں اجازت چاہتا ہوں۔ عرض یہ کرنی تھی کہ اب اس بچے کے کان کے اندر الف لام میم پڑھ دینے سے قرآن کے وہ الفاظ جب اس کے کان میں گئے وہ بچہ چپ ہو گیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اور سادہ سی بات ہے کہ وہ ابو علی کلندر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت نہ سننے پر اتنے بے چین تھے، جب ہوش سنبھالا جن کے بارے کے اندر ہے بارے میں ہے ہوش جب سنبھالا حضرت فرماتے ہیں کہ میں 400 رکعت نماز روزانہ نفل پڑھتا تھا فرض کے علاوہ۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے ولی دیے ہیں، ولی کی شان بیان کرنی ہے تو اس طرح کر، اگر ولی کے بارے میں بتانا ہے تو اس طرح بتا۔ کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ 40 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ایک ٹانگ پر لٹکے رہے؟ کیا سزا تھی ان کی کہ جو ایک ٹانگ پر 40 سال بیچارے کھڑے رہے؟ اللہ کے ولی کی شان بیان کرنی ہے تو یہ بیان کر کے نمازوں میں گزری راتیں، دن روزے میں گزرے، ساری زندگی شریعت کی پابندی میں گزری۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب کہتے ہیں نماز کی ضرورت کوئی نہیں، تو ساڑھے لڑ لگ گئے تے تیرے جناب تو بیڑے پار، تیرے بیڑے پار ہون تو رہنا ہی کوئی نہیں اس بات ہے، تو بیڑے تیرے پار ہو گئے۔ میں ایک سوال کرنا تے پوچھنا، کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی ابو بکر نماز کی ضرورت کوئی نہیں، عمر بن خطاب نماز کی ضرورت کوئی نہیں، اے فلاں نماز کی ضرورت کوئی نہیں؟ اج تو بات تسی ساڈی سنگ لگ گئے ہو، ہن تانوں نماز کی ضرورت کوئی نہیں، تاڈے بیڑے پار۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا، میرے نبی کی فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور نماز چھوڑ دینے کے بعد اور جب صبح کے بعد وہ اٹھتا ہے، کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے بال الشیطان فی اذنہ ذالک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور نماز کے اندر آج لوگوں نے بڑا قرب بنا لیا کہ قرب کسی اور چیز کے اندر ہے، خدا کا قرب اور معرفت فلاں ہے۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ خدا کا سب سے زیادہ قرب نماز میں ملتا ہے، خدا کا قرب نماز میں ہے۔ خدا کا قرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ہمارے پیارے نبی ہیں، گناہگاروں پر بھی شفیق ہیں، لیکن کیا فرماتے؟ ہم عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا اللہ کے نبی کبھی غصہ نہیں ہوئے، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے۔ ہاں اگر ہم شریعت کے خلاف سنت کے خلاف کوئی کام کر دیتی تو اللہ کے نبی سے زیادہ کبھی کوئی غصے میں آیا ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیو شریعت بھی اور طریقت بعد کی باتیں، معرفت بعد کی باتیں، پہلے شریعت ہے۔ اگر شریعت ہے تو سب کچھ ہے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اور حاضرین سے، اور قبلہ مولانا صاحب آئے تشریف لائے، اور قبلہ صاحبزادہ صاحب، مجھے تعارف نہیں ہے صاحبزادہ صاحب کون سے، غالباً یہ ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، فیض و برکات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ ہم گناہگار آئے ان کی محفل میں ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کی فیض و برکات جو ہے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سے۔ عرض یہ ہے محترم ساتھیوں، دکھ کی بات ہے کہ آج اہل سنت بہت سی جو ہے پریشانیوں کا شکار ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نعت خوانی ہوئی، نعت خوانی کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آیا جس طرح آیا، جو راگ لگائی جو لگائی ہم نے نوٹ پھینکے اور جناب وہ چلا گیا ہم خوش۔ کون سمجھائے گا؟ آخر کون سمجھائے گا؟ حضرت صاحب تو شفیق ہیں، ان کی ڈیوٹی میں ادا کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے رعایت کر دی ہے تو اس طرح سمجھے کہ انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے،
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نعت خوانی کے بھی کچھ آداب ہیں. ڈانسروں کی طرح ہاتھ کے اندر پکڑ کے یہ کوئی نعت خوانی ہے؟ نعت خوانی کرنی ہے تو مائک کو لگاؤ، ہاتھ دونوں باندھو، ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام اور نعت پڑھو. فرق نہیں رہتا کہ گانا گا رہا ہے نعت پڑھ رہا ہے. گانے اور نعت میں بار میں کھڑا ہو کے کوئی سنے، کوئی نہیں کہے گا کہ نعت ہے کہ گانا ہے. تو کیا انہی نعت خانوں نے ہمیں دین سکھانا ہے؟ انہی لوگوں نے ہمیں دین سکھانا ہے؟ ہم نے ان کو بتانا ہے اور سکھانا ہے. جب ہم نہیں کوئی ایسی جناب سپورٹ کریں گے، فیور کریں گے، اور جب ہم ان کو نہیں داد دیں گے بلے بلے کر کے، انہوں نے اسی چکاں گے نہیں تو خود بدو سلاپ ہو کے یہ بندے دے پترا کی طرح نعت پڑھیں گے. اس واسطے سادہ جی گزارش ہے، دل بڑا دکھ دا پیا سی جدو بیٹھے سا. یہ طریقہ نہیں ہے. میرے نبی پاک حضرت صاحب تشریف رکھتے نے، وسوخ نال کہوں گا، بخاری اور مسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ المزامیر الشیطان، کہ جتنے مزامیر آلات باجے دے یہ حرام نے. قوالی دی گل ہوئے حضرت صاحب کرن، لیکن حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہ اسی قوالی دے مخالف ہاں تے نہ اسی موافق. ٹھیک ہے، اسی نقشبندیاں وہ چشتی نے، قادری نے، اللہ درجات بلند فرمائے. لیکن عرض یہ ہے کہ ہر ایرا غیرے دا کام نہیں تے ہر نتھو خیرے دا بھی کام نہیں. کہ جس بندے دا جی کرے تے وہ آ کے، میں کتاباں دے حوالے دے کے عرض کراں گا، تبلا، سرنگی، باجا، چمٹا، تمچ، یہ ساری جڑی چیزیں نے یہ 10 حدیث دے علیحدہ علیحدہ لفظ نے حرام ہے. لیکن کچھ اولیاء اللہ نے اگر قوالی سنیے، اگر چشتی حضرات بزرگان نے، ساڈا سلام ہے انہوں نے، اسی غلام، لیکن کیے سنن دا ایک انداز ہے. حکم قوالی واسطے ایک پاسے 3 دن بھکھا ہوئے شیخ، وہ شخص 3 دن بھکھا ہوئے، ایک پاسے مرغی روسٹ کر کے پکا کے تیار کر کے رکھ دیو، ایک پاسے قوالی شروع کر دیو. وہ بزرگ جدو قوالی سنے اس کی بھوک مٹ جاوے اور اس پاسے نہ جاوے، بھوک مٹ گئی، کھانا چھڈ دیتا، قوالی وچ مست ہو گیا، وہ بزرگ قوالی سن سکتا ہے. وہ بزرگ قوالی سن سکتا ہے، اس واسطے جائز ہے، اس واسطے سب کچھ جو ہے جڑا کچھ بھی ہو رہا ٹھیک ہے. ساریاں زندگیاں ساڈیاں جناب سانو پتہ کوئی نہیں شریعت دی الف بے دا، اسی معرفت دے اس مقام تے جا کے اسی کہنے اسی قوالی سننی ہے تے اسی جناب بڑا کچھ حاصل کرنا ہے. عرض ہے کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب دے میں اگے ہاتھ بھی بننا تے تمام ساتھیاں دے، اگر میں کوئی گل سخت میری کسی نے لگی ہوئے، حکم حضرت صاحب دا یہ تو الفاظ میرے نے، حضرت دا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سانو جناب ادب عطا فرمائے. الدین کلہ ادب، دین نہ ہی ادب دا ہے. جزاک اللہ. دین نام ہی ادب دا ہے. ادبانا ربی واحسن التعلیم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینوں 2 کم دیتے نے، 2 چیز. ایک بڑی اچھی تعلیم فرمائی، تعلیم دیتا، علم دیتا. دوسرا اللہ نے مینوں ادب سکھایا. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے او ادب پھر سانو سکھایا، صحابہ نو سکھایا. صحابہ تو چلتے چلتے اولیاء، صالحین، کاملین، ذاکرین، عارفین سب سانو انہاں دی سنگت وچ، اولیاء اللہ دی سنگت آن دی وجہ ہے کہ بندہ اکڑ کھائے. کوئی کہندا جی میں انسپیکٹر ہاں، کوئی کہندا میں ایس پی ہاں، کوئی کہندا میں کیا، لیکن اللہ علیہ دی جتی چکی پھردا ہے. ساری اکڑ نکل گئی. بڑا پاٹے خاں ہے باہر، بڑا نا ہے، میں تاجر ہاں فلاں، لیکن اللہ علیہ کو بگی بلی بن کے بیٹھا ہے. یہی تو سکھاندے نے، غرور کٹدے نے، عاجزی پاندے نے. یہ اللہ علیہ دی سنگت تو یہ فائدہ ملتا ہے. آؤ ادب کرو، ادب دے دائرے چ رہو، اور جنہ ادب کر لو وہ کم ہے. تو پھر ویکھو اللہ دی رحمت کس طرح تہاڈے تے برسدی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں معذرت خاں
کیونکہ میں صاحبزادہ صاحب تو اجازت چاہوں گا، کچھ دن متواتر محفلہ نے پھر بھی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استانے تو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ حضرت صاحب آئے نے بہت بڑے جناب خطیب بھی ہیں نے، انشاءاللہ اسی تے اپنے نقطے عرض کیتے نے حاضری واسطے تاکہ تسی نس نہ جاؤ، تے حضرت صاحب ہی آ گئے نے انشاءاللہ بقایا۔